سورہ سواد رکوع نمبر 3 تلاوت. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أشاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. سورہ سواد رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہ بنائے. یہ کافروں کا گمان ہے تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے. کیا ہم انہیں جو ایمان اور اچھے کام کیے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں؟ یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا. کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا. جبکہ اس پر پیش کیے گئے تیسرے پہر کو کہ روکیے تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے، اور چلائیے تو ہوا ہو جائیں. تو سلیمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی اپنے رب کی یاد کے لیے. پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے. پھر حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا. بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا. پھر رجوع لایا، عرض کی ہے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کے میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو. بے شک تو ہی بڑی دین والا ہے. تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا، اور دیو بس میں کر دیے ہر معمار اور غوطہ خور ان کے بس میں کر دیے، اور دوسرے اور دیو بس میں کر دیے ہر معمار اور غوطہ خور، اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے. یہ ہماری عطا ہے. اب تو چاہے تو احسان کرو یا روک رکھ، تجھ پر کچھ حساب نہیں. اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. سورہ سواد رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس رکوع میں اللہ پاک نے پہلے اپنی آسمانی اور زمینی کائنات کے بارے میں بتایا. جو کچھ درمیان میں اور جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہم نے باطل نہیں بنایا. ذرہ ذرہ کائنات کا جو ہے نا وہ اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے. کائنات کی ایک ایک چیز فضول نہیں ہے. بیکار پڑے ہوئے پتھر بھی اگر ہیں تو وہ بھی کچھ بتا رہے ہیں، ان میں بھی کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے. اللہ اللہ اللہ. تو اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، لیکن کافر جو ہیں ان کے گمان کو چھوڑیں. اور کہا کہ ہم پھر کافروں کو اور ایمان والوں کو کوئی ایک تھوڑا ہی کر دیں گے. یہ جو حق والی بات ہے یہ اس کتاب قرآن میں. اور قرآن کیا ہے؟ اے محبوب کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب قرآن ہم نے تیری طرف نازل فرمائی. سبحان اللہ اللہ اللہ. قرآن مصطفیٰ ہے. کوئی قرآن کا مالک اور نہ بنے، نہ یہ کہ قرآن میرا ہے، سب کا ہے. لیکن سنو، قرآن ہم نے محبوب کی طرف بھیجا ہے.
یہ قرآن قرآن مصطفیٰ ہے. انزلناہ الیک، تیری طرف ہم نے بھیجا ہے. مبارکن، یہ قرآن بڑی برکتوں والا ہے. اس کے اندر برکت ہی برکت ہے، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے. اللہ 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 لیدبروا آیاتی. لوگوں جو بھی قرآن کی آیت ہو اسے بڑی توجہ سے سنا کرو، تدبر کیا کرو، دماغ سوچ لڑایا کرو، غور کیا کرو. وَلَيَتَذَكَّرَ، اور ان آیتوں میں غور وہ لوگ کرتے ہیں اولو الالباب، جو بہت زیادہ اچھی با ادب عقل والے لوگ ہوتے ہیں. با ادب عقل ہوگی تو قرآن تمہیں برکت بھی دے گا، نصیحت بھی عطا فرمائے گا. یہ باتیں فرما کر پھر اللہ اپنی عطا کی بات کرتا ہے. لوگوں میری عطا کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو میری عطا کون کون سی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں عطا سے مراد یہ دولت مل جائے، اچھا گھر مل جائے، یہ کاروبار اچھا ہو جائے. سنو میری عطا کیا ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا. سبحان اللہ. میری بڑی عطا یہ ہے. ہر نعمت میری نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں جب نبی بھیجتا ہوں، نبی میری بڑی عطا ہوتی ہے. قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر ہم گزر چکے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کا سب سے بڑا احسان ایمان والوں پر یہ ہے کہ اس نے ان کے درمیان اپنا محبوب نازل فرمایا، اپنا رسول بھیجا. تو جو احسان جتنا بڑا ہو اتنا بڑا اس کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے. اس لیے کائنات کے شرق و غرب میں جو مسلمان میلاد کے جلوس نکالتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، جس مجلس میلاد میں کوئی غیر شرع بات نہیں ہوتی، وہ سارے میلاد دراصل اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شانیں بیان فرمائیں، ان کا مقامات اور ان کے تذکرے فرمائے.